اللہ نے کوئی ایسی عبادت کا آرڈر نہیں کیا. ادھر اللہ آرڈر کرتا ہے اور فوراً ساتھ فرماتا ہے کہ اگر اس کے بعد یہ تبدیلی آ گئی نا تو سمجھ لینا یہ قبول ہے. سبحان اللہ. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ایک الفاظ ہے اقیم الصلاۃ، معنی یہ ہے بھائی نماز قائم کرو. آپ مغرب پڑھی میں فقیر حقیر آگ کر ملائک آپ کی جوتیوں کا نوکر ہوں، میں نے بھی مغرب پڑھی ہے. قبول کس کی ہے؟ فوراً لفظ مت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. چیک کرو اگر تمہاری آنکھوں میں حیا آ گئی ہے نا سمجھو تمہاری عبادت. ہاں اگر چوک میں کسی کی بیٹی بہو یا بہن دیکھ کر تمہاری آنکھیں حیا سے جھک گئی ہیں نا شک نہ کریں، سمجھو تمہارے ٹوٹے ہوئے سجدے میں نے قبول کر لیے. یہ دیکھا ہے آپ نے کہ ایک آرڈر ہوا ہے اور ساتھ قبولیت کی سند آئی. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک آرڈر ہے کتب علیکم الصیام، مانا ہے روزے فرض ہے بھائی، رکھ لی سارا مہینہ بھوکے رہ لیں. فرمائے والی تکمل العدۃ، جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے نا والی تکبر اللہ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ ما ہداکم، اس مہربانی پر جو اللہ نے تم پر کی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اگر تم نہ شکرے نہیں رہے سمجھو روزے قبول ہے. اگر تمہارے اندر شکر کا جذبہ آ گیا تو روزے بولے نہیں سارے جواب دیں کہ روزے. چلو جی ایک آرڈر ہوتا ہے آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، عشر دو، فصلوں کا عشر دو، اپنے پیسے میں سے زکوٰۃ دو. پھر فوراً ارشاد ہوتا ہے خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا. اگر تمہارے وجود میں پاکیزگی آ گئی ہے تو سمجھو زکوٰۃ قبول ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک آرڈر ہوتا ہے اور ایک قبولیت کی سند جاری ہوتی ہے. یہ کرو، اگر یہ ہو جائے، یہ کرنے کے بعد اگر یہ ہو جائے تو سمجھو یہ قبول ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا جی ایک آرڈر ہوتا ہے جی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بھائی حج کرو. پھر فوراً فرمایا تَزَوَّدُوا، بھی زادیہ ساتھ لاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اگر تم متقی ہو گئے ہو تو تمہارا مکے میں آنا ہم نے قبول کر لیا. اگر تمہارے وجود میں تقویٰ آ گیا ہے تو تمہارا حج. یہ بولو جی اب میں گفتگو شروع کروں اور موضوع شروع کروں جو میں پڑھنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں. اگر آپ کی آنکھوں میں حیا آ گئی ہے تو نماز بولے نہیں سارے. اگر آپ نہ شکرے نہیں رہے تو روزہ. اگر آپ کے وجود میں تقویٰ آ گیا تو حج قبول ہے. اگر آپ کا تصفیہ اور تزکیہ ادار ہو گیا. تزکیہ کیا ہے، تصفیہ کیا ہے، یہ ادار موضوع ہو گیا نا، میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. اگر آپ کے یعنی زندگی میں پاکیزگی آ گئی ہے تو آپ کی زکوٰۃ بولے نہیں ساری اللہ کی بارگاہ میں آپ کی زکوٰۃ. گنجائش نہیں ہے دین اسلام میں، شک کی گنجائش نہیں ہے. 2 + 2 = 4 کی طرح دین ہے، بالکل میتھمیٹکس کی طرح دین ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. اچھا اب ایک آرڈر تھا ون ہر، مانا تھا قربانی کرو. کر نہیں لیں، کر لیں. چیک کرنا چاہتا ہوں آج کی نشست میں قبول کس کی ہے. میرا خیال ہے موضوع پسند نہیں آیا. اگر نہیں پسند آیا تو کوئی گل نہیں، بدل لیں گے. اجے بڑھیا آیتیں. ایک دفعہ پھر عرض کر لوں کہ اگر آنکھوں میں حیا آ گئی ہے تو نماز
اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. اگر تسبیح اور تزکیہ آ گیا تو زکوٰۃ، اگر تقویٰ آ گیا تو حج، اور اگر شکر آ گیا، نہ شکرے نہیں رہے تو روزہ قبول ہے. اب سوال یہ ہے کہ قربانی قبول کس کی ہے؟ یعنی اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے بعد اللہ کون سی تبدیلی چاہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اگر یہ باتیں جو میں ابھی گزارش کرنے لگا ہوں یہ آپ میں نہیں آئیں تو آپ کا وہ سارا کھاتا ضائع ہو گیا. آپ نے 10 لاکھ کا عرض کیا ہے، آپ نے 5 لاکھ کی قربانی کی ہے، آپ نے 4 لاکھ کا وعدہ کیا ہے، یا آپ نے دمبا یا بکرا چھوٹا سا کیا ہے، قبول نہیں ہے. قبول اس کا ہے جس میں یہ باتیں آ جائیں. آپ اجازت دیں میں پڑھنا شروع کروں. 5 آیتیں مجھے آج کی گفتگو میں پڑھنی ہے. 5 آیتیں پڑھ کے میں آپ سے اجازت طلب کروں گا. سورہ الحج کھول لیا میں نے، 22واں سورہ ہے. جس آیت مقدسہ سے میں بات کو شروع کر رہا ہوں یہ آیت مجیدہ 34 نمبر آیت ہے. ساتھ ہی مجھے 35 نمبر پڑھنی ہے، ساتھ ہی 36 پڑھنی ہے، ساتھ ہی 37 پڑھنی ہے، 38 پڑھنی ہے، پھر چھٹی کر لینی ہے. پھر مجھے نہیں پتا کب دوبارہ میں پھنسوں گا، دوبارہ کب آپ کی زیارت ہوگی مجھے نہیں پتا. اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا. معنی یہ ہے اللہ نے ہر امت میں قربانی مقرر فرمائی. اللہ امت دراز کرے جنہوں نے سبحان اللہ کہا. بڑی بات ہے، آپ میں آ کر مجھے بڑا مزہ آتا ہے، ہم بڑی تعریف کرتے ہیں آپ سب کی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے، بیٹا نہیں ادھر ادھر نہ دیکھو یار، میری طرف دیکھیں، آپ سے بات ہو رہی ہے. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا. پہلے جملے سے پتہ چلا کہ یہ جو ہم نے قربانی کی ہے نا ذوالحج میں، یہ نبی پاک سے نہیں چلی، یہ جناب ابراہیم سے بھی نہیں چلی، یہ جناب کہیں پیچھے سے چل رہی ہے. اچھا آپ چپ رہ گئے، اسے سمجھ لیں گے کہاں سے چلی تھی. سورہ مائدہ ہے 5واں سورہ 27ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ. وا کا معنی ہے اور اتلو کا معنی ہے محمد جی تلاوت فرماتے ہیں. علیہم کا معنی ہے اپنی امت پر. نبأ وہ خبر، بنی آدم بالحق جو آدم کے پہلے بیٹوں نے اپنے ابے سے بات کی تھی نا، بالکل سچی بات. آپ وہ اپنی امت میں تلاوت کریں. از یاد ہے نا آپ کو؟ میں کیسے آگے چلوں؟ کوئی بندے بیٹھے ہیں جنہیں یاد ہے کہ میں کب آیا تھا، آئی سے پتہ نہیں کب آیا تھا. بڑا عرصے بعد آتے ہیں، بڑے شاہ جی کی بلا تشریف لاتے ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں یاد ہے نا جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو شاید میں نے پتہ نہیں کس پر خطاب کیا تھا، یہ بھی نہیں مجھے یاد. لیکن یہ یاد ہے نا آپ کو، یہ تب کہتے ہیں جب کہیں کٹھے ہوں. آدم کے بیٹے باپ سے بات کر رہے تھے، آمینہ کا لال وہاں بھی حاضر ہونا. اب مجھے بتائیں کہ ہمیں قرآن کیا فرمانا چاہتا ہے کہ جس نبی کی آنکھوں سے آدم کے بچوں کی میٹنگ نہیں غیر حاضر ہوتی، اگر پنڈو والا غلامان رسول کا یہ درس قرآن مصطفیٰ کی آنکھوں سے اوجل کیسے ہو جائے. اب پتہ چلا مہینے بعد ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، یہ تو بہانہ ہے، اصل میں مصطفیٰ کی نظروں میں بیٹھتے ہیں. اذ کر رہا، یاد ہے نا آپ کو کہ جب آدم کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، تو آدم نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا قربانن،
اور پتر اٹھ کے قربانی کرو. پتہ چلا قربانی مصطفیٰ سے نہیں چلی، قربانی جناب ابراہیم سے نہیں چلی، قربانی آدم کے پہلے بیٹوں سے چل رہی ہے. خواجہ صاحب کیسی خوبصورت بات ہے کہ نبی پاک کے صاحبزادوں کا جب وصال ہوا ہے نا تو آس بن وائل نامی ایک بدبخت نے تانا دیا تھا کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد 1000 دفعہ توبہ خاتم بدہن اللہ مجھے معاف کرے. اس نے کہا تھا کہ حضور کا نام و نشان ختم. اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں ہم کہتے ہیں ابتر ہو گئے ہیں، پنجابی میں ہم کہتے ہیں اوتر نکھتر ہے فلاں، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا تھا کہ حضور کا نام بھی باقی نہیں رہے گا، نشان بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ نے پوری صورت نازل کر کے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محمد کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں آپ کی اولاد نہیں ہوگی، آپ کی اولاد ہر جگہ موجود ہوگی. آپ ایک کام کریں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز مصلی کو پکڑ لے اور قربانی نہ چھوڑے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرا وعدہ ہے جو قربانی نہیں چھوڑے گا میں اس کا نام بھی باقی رہنے دوں گا، نشان پتہ چلا نام نشان بندوں کا نسلوں سے نہیں چلتا، قربانی سے چلتا ہے. ضائع کر دیا جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں، بندوں کے نام نشان نسلوں سے نہیں چلتے کہ 18 پتر ہوں گے تو نسل باقی رہے گی اور نام باقی رہے گا. نہیں، پردادے کا نام آپ کو نہیں یاد، اپنے نام نشان قربانی والوں کا باقی رہتا ہے. داتا صاحب کا پتر کوئی نہیں، کھڑا بولے بھی یار، داتا صاحب کا پتر کوئی نہیں لیکن نام بھی باقی ہے، نشان بھی باقی ہے. آپ سمجھ آئیے، آپ کو پاک پتن والے کا نام اولاد سے نہیں چل رہا، قربانی کی وجہ سے چل رہا ہے. قیامت تک کے لیے ایک سبق مل گیا ہے، جس کے وجود میں قربانی آ جائے اللہ اس کا نام بھی باقی رہنے دیتا ہے، نشان بھی باقی. نہیں، اگو پنڈر گاؤں میں بیٹھا ہوں، جٹ بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں معاملات کو. آپ کے گھروں میں جانور ہیں، آپ کے ویلی میں جانور ہیں. بکری سال میں ایک بچہ دیتی ہے، کتیا سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہے. کتیا سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہے، 6 سے 12 بچوں کی ماں ہے. سال کتی 12-24 بال دیتی ہے تے بکری سال ایک دن دی زور لا لے تے 2 دے چڑھ دی. وہ 2 بال اسی کھا لینے ہیں، کتیا تے بچے نو اسی ہاتھ بھی نہیں لاندے. اچھا پھر کمال والی گل ہے کہ سارا سال بھی بکرے کھائی جانے ہیں. 3 دن عید دے ہو جے بکرے کھانے ہیں کہ پوری دنیا کہیں لگتا ہے ہوں چوتھے دن بکرا کوئی نہیں باقی بچے گا، لیکن چوتھے دن بھی 24 بچیاں دی ماں کلی کھجل ہوتی ہے جہاں بال اسی کھا گئے ہو پھر کچڑ نظر آ رہے ہیں. مولا علی کے پاس ایک مرید نے آ کے پوچھا تھا یا علی یہ بکری میں برکت کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی نے مسکرا کے فرمایا تھا جس جانور میں قربانی کا جذبہ آ جائے اللہ اس کی نسلوں میں برکت دے گا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کر دیا. یار قربانی کو سمجھو، قربانی صرف بکرے کرنے کا نام نہیں ہے. ہاں، ہر لمحہ قربانی مانگ رہا ہے دین. چلو اب آگے چلتے ہیں، یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس پہ رک گئے تو صبح ہی پہ ہو جائے گی. فرمایا کل امت جعلنا منسکا، یہاں کہاں ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کو یاد لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سنو، قربانی بدلتی رہی، طریقہ بدلتا رہا، امت بدلتی رہی. الہکم الہ واحد، جس کے لیے قربانی تھی وہ کل بھی ایک تھا. کیا خوبصورت آپ کا انداز ہے سننے کا. اچھا چلو آگے بڑھ رہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، یہ پہلی علامت ہے. سرنڈر انٹو یور لارڈ، فرما بردار ہو جاؤ، یار دی گل منن والے ہو جاؤ. سبحان اللہ. جینا مرنا وہ حکم دے مطابق کر لو. صرف گل لے لیتے تھوڑی جان نہیں چھٹنی. جدا جینا مرنا اٹھنا بہنا رب بادشاہ دی مرضی نہ ہو جائے نا وہ سمجھے قبول ہو گئی. سبحان اللہ. میں نے
دیکھا ہے کہ ڈاکٹر لکھ کے دے دینا کہ اس کو جو مرضی کھلا دیں اب یہ نہیں بچتا، بندہ مردہ نہیں جنی دیر تک اللہ کا آرڈر نہ آ جائے۔ میں 6 سال بندے ویکھے نے ڈاکٹر جواب دیتا ہے کر لے لو 6 سال نہیں مرے، 6 سال کٹ گئے نہ قدر نہ بینکم الموت، سورہ واقعہ ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ عمر دراز کرے آپ سب کو، برکت عطا فرمائے۔ کبھی موت اور زندگی پر بات کریں۔ بندے لکھ کے دے دینا اس دن پیدا ہوگا، ہوتا نہیں ہے، جب ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب بتاؤ مجھے کس کی مرضی سے آتے ہو؟ کس کی مرضی سے جاتے ہو؟ یہ الفاظ فَعَلَوْا أَسْلِمُوا صرف اتنا سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب آتے اس کی مرضی سے ہو، جاتے اس کی مرضی سے ہو، تو یہاں بھی اپنی مرضی سے نہیں رہنا، اسی کی مرضی سے رہنا۔ اب آگے الفاظ ہے وَبَشِّرْ، امر کا صیغہ ہے، مانا ہے محمد جی خوشخبری دے دو۔ خوشخبری کون دے؟ مصطفیٰ بادشاہ نہیں، یہ پیچھے قربانی کون مانگ رہا ہے؟ اللہ بادشاہ۔ پیسے کون لگوا رہا ہے؟ اللہ بادشاہ۔ چھری کون پڑوا رہا ہے؟ اللہ بادشاہ۔ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ محمد بادشاہ۔ یا اللہ یہ کیا چکر ہے؟ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ وہ قربانی، وہ تکلیف، وہ دکھ میری طرف سے آ رہے نا، رحمت کی کھڑکیاں مدینے سے کھل رہی ہیں۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے، رحمت کی خوشخبری مدینے سے کھل رہی ہے۔ اچھا یا اللہ پھر کس کو خوشخبری دینی ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جس میں خبت آ جائے نا، خبت، اس کو خوشخبری دو کہ اللہ اس پہ خوش ہے اور اس کی قربانی قبول ہے۔ یہ خبت کیا ہے؟ پدری زمین جدوں ٹویا پہ گیا نا تو اسی پھیرانے خبت آ گیا ہے، ٹویا پہ گیا ہے، نیمی ہو گئی ہے۔ جسے سمجھ آیا اسے میں سبحان اللہ، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، جھک گئی ہے، نیمی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی میں یہ نہیں ویکھنا بڑا دمبا کیدا ہے تے لیلا بڑا کیدا ہے، میں تے صرف یہ ویکھنا جدی تون چوں سریا نکل گیا نا، میں اودی قربانی قبول کردا۔ اتر داتو کٹ دریا، مچھیاں مانگوں گوتے کھا۔ اینا کوئی تر لا لئیے تو بندے پوچھتے نے شاہ جی کی لا کے آئے ہو؟ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں پھلا داتو اتر بنا، اتر داتو کٹ دریا، مچھیاں مانگوں گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بھائی، ویک فریدہ مٹی مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی اسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے۔ نہیں بتایا ٹھنڈا بہت ہے، میں اتو لے کے تھلے دیکھاں، تیرے جسے بلے دیکھاں، کیڑی شاید مانی بندیا کیے تیرے پلے دیکھاں۔ حضرت بلے شاہ نے مبشر المخبتین کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا تھا مکے گیوں گل مقدی نائی تے پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے، گیا گیوں گل مقدی نائی پاویں 100 پنڈ پڑھائیے، گنگا گیوں گل مقدی نائی پاویں 100 گوتے لائیے، بلے شاہ گل ادوں مقدی جدوں میں نو دلوں مکائی۔ بات واضح ہو گئی ہے، ایک آیت آپ تک پہنچ گئی ہے، میں اگلی آیت شروع کر لوں نا، میری مجبوری سمجھیے گا، میں نے مخبت کا ایک معنی کیا ہے، اس کا ایک معنی نہیں ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ جدو گل کریے خفتی بندہ ہے، بھائی بڑا خفتی آدمی ہے، بڑا خفتی آدمی ہے، بڑا خفتی آدمی ہے۔ اب اس خبت کا کیا معنی ہوا ہے؟ یہ عاجزی والا خبت تو نہیں ہے، آپ تو بڑا خفتی آدمی ہے مطلب بڑا جنونی آدمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی جس میں جنون آ جائے نا، آپ اسے قربانی کی قبولیت پر خوشخبری دے دیں۔ اللہ کس بات کا جنون چاہتا ہے؟ فرمایا محمد کے پیار کا جنون آنا چاہیے۔ ٹھنڈا بولیے
بڑی مزہ آیا. نہیں دیکھیں نا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے, ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ, سبحان اللہ, حضور کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ نا. قالو, مکے کے کافروں نے کہا, اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لے آئے ہیں. حضور کے غلاموں کو, صحابہ کو مکے کے کافروں نے بیوقوف کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے یہ جنونی ہے محمد کے معاملے میں. مصطفیٰ تھوک پھینکتے ہیں, یہ چہرے پہ مل لیتے ہیں. ایسے سمجھ آئیے یار, مردوں کی طرح سبحان اللہ. مصطفیٰ وضو فرماتے ہیں, یہ پانی ہتھیلیوں سے مل مل کر جسم پر ملتے ہیں, پاؤں والا پانی. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کے پیار کا یہ جنون جس میں آ جائے, شک نہ کرو قربانی قبول ہو گئی. سبحان اللہ. مخبت کو چھوڑ دیں, مخبت پر اگر بات کریں گے تو بات یہیں پہ لمبی ہو جائے گی. جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک آیت پہنچ رہی ہے, میں 4 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جی تو میرے سامنے قرآن حکیم ہے. اللہ فرماتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اگر ان کے سامنے اللہ کی بات چھڑ جائے نا, ان کی قلبی کیفیت بدلتی ہے. سبحان اللہ. ہاں جی بدل جاتی ہے جی. ہم مسجد میں آگے ٹائم ہی تکتے رہتے ہیں, کدوں جان چھٹے گی. کسی دی ولیمے دی روٹی 4 گھنٹے بھی لیٹ ہوئے تو اسی بیٹھے رہنے گپا مار دینے, جدوں کھلے گی ادو ہی صحیح. اللہ فرماتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جن کے دل اللہ کے ذکر سے کانپنا شروع ہو جائے, ان کا دل یار کے ذکر میں لگ جائے, سمجھو قربانی قبول ہو گئی ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم, جسے صبر کا ول آ جائے نا, صبر کا ول آ جائے نا, صبر کا ول آ جائے نا, صبر کا ول آ جائے. سبحان اللہ. قربانی قبول ہے صبر والوں کی. سبحان اللہ. بڑا مزہ آ رہا ہے یار. بیٹا آپ ادھر نہیں دیکھیں, قربانی قبول ہے صبر والوں کی. فرمایا والمقیم الصلاۃ, تسی کی سمجھ دو ایک لیلہ تسی ذبح کر کے جان چھڑا لو گے, تو یہ نماز جڑی اذان ہوئی ہے تواڈے ابے پڑھنی ہے مسیتے جا کے. قائم کرو نماز. نہیں پڑھ تو میں نے بھی لی ہے, قائم نہیں ہوئی. قائم کب ہوئی تھی؟ اپنے مولانا صاحب کدھر ہے مسجد کے امام؟ اچھا آپ تشریف لائیں. قبلہ جب مصلی پر کھڑے تھے, گاؤں کے ایک بندے نے پیچھے سے آواز دی تھی قد قامت الصلاۃ, مانا یہ تھا شک نہ کرو نماز قائم ہوئی. پتہ چلا میں نے پڑھی ہے, جس نے جماعت سے پڑھی ہے اس نے قائم کی ہے. جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اب سمجھ آیا, نماز پڑھنا اور ہوتا ہے, لیکن بعض جماعت کی پابندی سے نماز قائم ہوتی ہے. ٹھنڈا بولیو یار. قرآن کے الفاظ ہے ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جماعت اتنی لازمی ہے کہ میدان جنگ میں دشمن اگر پوری طاقت سے تم پر حملہ بھی کر رہا ہو, اس وقت بھی تم نے نماز اکیلے نہیں پڑھنی, جماعت کرا کے قائم کرو. اب سمجھ آئیے قربانی کس کی قبول ہے؟ اللہ کے ذکر میں جس کا دل لگے, زندگی کا عرصہ اس کی مرضی سے گزرے, مصطفیٰ کی محبت کا خبر جنون ہو جائے, گردن میں سے شریعہ نکل جائے اور عاجزی آ جائے, نماز قائم کرے, اللہ کے ذکر میں دل لگے, اور آخری الفاظ آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ کی عطاؤں کو بندوں میں بانٹنا شروع کر دے. سمجھے قربانی قبول. سبحان اللہ. 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں, 2 آیتوں کا کوئی پیغام پہنچ جائے گی؟ پہنچ گیا جی. اگلی آیت شروع کر لئیے جی. چلو جی اگلی آیت شروع کر لیتے ہیں. فرمایا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ, یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں تمہارا لیلا اللہ کی نشانی ہے. تمہارا میڑا اللہ کی نشانی ہے, تمہارے جانور اللہ کی نشانی ہے.
خواجہ صاحب ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، سن لو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، عزت کرو، خبردار لیلے کو ٹھڈے نہ مارنا، یہ تمہارے گھر میں اللہ کی نشانی آئی ہے، خبردار اس جانور کی توہین نہیں کرو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور سنو فَإِنَّهَا، بابا جی میرے والے میں بڑی قیمتی بات آپ سے کروں، اوے کاکے میرے والے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانی کی جو عزت کرے گا اللہ اسے دلی متقی ہونے کی سند دے گا۔ سبحان اللہ۔ تم میرے کو لیلے دی عزت کروائے گا، سبحان اللہ۔ تم میرے کو پیڑ دی عزت کروا رہے ہیں، تم میرے کو بکری دی عزت کروا رہے ہیں، میں کٹے دی عزت کراں، میں بھیڑے دی عزت کراں۔ اللہ فرماتا ہے گل لیلے دی نہیں، 10 دن بعد انہیں اپنی جان مینوں دین دا وعدہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جڑا پیڑ دا لیلا 10 دن بعد اپنی جان مینوں دین دا وعدہ کر لوے، او دی تے عزت پہ کر دے ہو، تے جنہ بندیاں ساری زندگی میرے نامے لا چھڑی انہاں دی توہین کیویں کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بھائی بولو نہیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ باپوں کی عزت سے قربانی قبول ہوتی ہے۔ ٹھنڈا بولے میں پھر کہنا چاہتا ہوں جناب، اچھا نہیں آپ کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ لیلا اللہ کی نشانی ہے، آیت پڑھی گئی ہے، اللہ کی نشانی کی عزت کرو یہ دل کا تقویٰ ہے، آیت پڑھی گئی ہے۔ داتا صاحب اللہ کی نشانی ہے، آیت لاؤ۔ بابا فرید اللہ کی نشانی ہے، آیت لاؤ۔ آپ توجہ کریں تو میں آیت پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ سورہ الکہف کو پڑھ رہا ہوں، 18واں سورہ ہے، 9 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبتا، کیا آپ نے سنا ہے کربلا کے بعد امام حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا تھا؟ سن لیں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اسی آیت کو پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو کیوں نہیں پڑھا تھا، سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی تھی، یہ آیت پڑھنے کی کیا وجہ تھی؟ لیکن اس پر مجھے باقاعدہ ایک نشست پڑھنا پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے جواب میں مجھے باقاعدہ ایک نشست پڑھنا پڑے گی کہ سورہ اسی آیت کو کیوں پڑھا تھا۔ ام حسبتا انا اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ نے فرمایا وہ عیسیٰ کی امت کے وہ جو تابعی تھے، وہ جن کا کتا بھی تھا، جنہیں تم اصحاب کہف کہتے ہیں، وہ میری نشانیاں ہیں نا، سبحان اللہ، وہ میری نشانیاں ہیں نا۔ عیسیٰ کی امت کے تابعیوں کو میری نشانی مانتے ہو، محمد کے بابا فرید پر شک کیوں کرتے ہو؟ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ ایک آیت اور پڑھوں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ کی قسم ایک مرید کے لیے اس کا مرشد اللہ کی نشانی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا کوئی مرشد ہے وہ سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ۔ ایک مرید کے لیے اس کا مرشد اللہ کی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ ذالک ومن یعظم، جس کے دل میں ان بزرگوں کی عزت آ جائے سمجھو قربانی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں ان بزرگوں کی عزت آ جائے، کیا میں قرآن سامنے رکھ کے یہ کہہ لوں کہ جس کے دل میں فرید کا یا آ جائے قربانی قبول ہے؟ سبحان اللہ۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ گھر جا کے کہنا چاہیے۔ جس کے دل میں داتا صاحب کی عزت آ جائے قربانی قبول ہے؟ جس کے دل میں غوث پاک کا پیار آ جائے قربانی قبول ہے؟ یار یہ سارے ولی علی 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 کر کر بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کے نام کی تسبیح کر کے ولی بننے والوں کی عزت کو تم اپنے لیے تقویٰ سمجھتے ہو، اس عالم محمد کی عزت کتنی لازمی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہ کہہ لوں کہ اصحاب کہف کی عزت قربانی کو قبولیت تک لے کے جاتی ہے، تو پھر گھر جا کے غور سے غور کرنا کہ اگر اصحاب کہف کی عزت کا یہ معیار ہے تو اصحاب محمد کی عزت کا کیا مقام؟ نہیں میرے سرداروں، یہ لازمی چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جس دل میں حضور کے
صحابہ کا حیا نہیں ہے, آل رسول کا حیا نہیں ہے, ولیوں کا حیا نہیں ہے. وہ اپنا دمبا اپنے کول رکھے. اللہ کو ایسے دمبے کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بولو نا میرے ساتھ. میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ, بولتے نہیں ہوگا. سبحان اللہ. 2.5 آیتاں پڑھیاں نہیں ہیں تو 2.5 باقی رہ گئی ہیں. سبحان اللہ. 2.5 آیتاں پوری ہونی ہے تو دعا مانگ لینی ہے. موضوع پاویں بور ہی رہ گیا کوئی گل نہیں, لچھے دار موضوع کسی اور جا کے پھر کسی ویلے پڑھ لیں گے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, جب تم ذبح کر لو اور تمہارا جانور لیٹ جائے, کھال لے گئی یا اللہ لے گئی, اب کیا کریں؟ فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا, پہنا بلا تسی منو یا نہ منو, فَقُلُوا مِنْهَا دا مانا ہے پہنا بلا, پرا بلا, پریوے تیجے سارا ٹبر کٹھا کر حلالی کلیجی پکھا کے سارے ایک ہانڈی بٹھا کے کھا, میں قربانی قبول کری. کلو منگا, کھاؤ اس میں سے. اچھا یا اللہ ٹھیک کر لیا, سارے ٹبر میں کھوا لیا, ان باقی دا سامنا فرمائے نہیں. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ, قناعت پسند وہ لوگ جڑے چٹے کپڑے پا کے پھردے نے, قربانی نہیں کر سکے پر مانگ نہیں سکتے, کنڈی لا کے گھر اندر اولاد میں لے کے بہ گئے نے, پریشان بڑے نے, حالات اجازت نہیں دیتی قربانی دی, ایک ہانڈی دا گوشت پورا انہوں گل دے, میں قربانی قبول کر لوں. اچھا یا اللہ ہن میں باقی تے سامنا فرمائے نہیں, اجے نہیں تو ساکھنا ہے تے میں آگے قرآن پڑھوں. سبحان اللہ. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے تو سبحان اللہ. شاہ عبید صاحب شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے. مریدین میں تشریف فرمائے تو فرماتے ہیں دن کب نکلتا ہے, روشنی کب ہوتی ہے؟ کس نے کہا جب سورج نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے. کس نے کہا جی جب اندھیرا چھٹ جائے تو روشنی ہو جاتی ہے. کس نے کہا جب چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے تو روشنی ہو جاتی ہے. کس نے کہا جی سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو روشنی ہو جاتی ہے. مریدوں کو چہرہ دے کے فرماتے ہیں شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں, اور فرماتے ہیں بیلیو کسی ضرورت مند کے سوال کرنے سے پہلے اس کا چہرہ دے کر اگر ضرورت پڑ سکتے ہو تو سمجھنا روشنی ہو گئی. وَقَطِّمُ الْقَانِعَ, قناعت پسند جو قربانی نہیں کر سکے, فریج نہ بھر, انہوں ہانڈی گل. وَالْمُوتَرْ, جڑے شاپر لے کے تیرے بوئے تے آ گئے نا, صبح دے کھال لینگی ویندے نے پے, تیرے نال لگے نے, ایک بھی خالی نہ جائے, چاپا نال فریج نہ پری. میں اگے آیت پڑھا جناب, حیران ہو جو گے گل سن کے کہ اللہ فرماتا ہے کذالک سخرناھا لکم, اس لیے یہ جانور میں نے تیرے تابعدار کیا تھا. میں تینوں فریج پر لیے نہیں سی دیتا. بھئی اگے سن, لعلکم تشکرون, شکر کرنا, شکر کرنا. تو تے شاپر لے کے کسی دے کرنی نہ گیا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. شکر کرنا, شکر جس میں صبر آ جائے اور شکر آ جائے اس کی قربانی قبول ہے. بیٹا زبان سنا, تو زبان لگے نا میرے سامنے بیٹھ کے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور, میرے قرآن میں نشانیاں ہیں ان بندوں کے لیے جنہوں نے نہ کبھی صبر چھوڑا ہے نہ شکر چھوڑا ہے. اگر تم صبر کرتے ہو تو ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور اگر تم شکر کرتے ہو لئن شکرتم لازیدنکم, تم نے شکر کرنا ہے, میں نے تمہاری کھانڈی نہیں لگنے دینی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, شکر تم کرو جہنم میں بجھا دوں گا. بھئی سمجھے پہ قرآن پاک, یہ قرآن حکیم ہے, یہ درس قرآن ہے, اسے درس قرآن کہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں, اللہ فرماتے ہیں میں 3 آیتاں ہو گئی ہیں یار, 2 آیتاں باقی رہ گئی ہیں. تھوڑی توجہ ہے, میں پڑھ لوں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, اللہ فرماتا ہے جدوں تسی قربانی کرتے ہو نا, مینوں تے گوشت نہیں نہ پہنچتا, مینوں تے گوشت نہیں نہ پہنچتا, نہ مینوں خون پہنچتا. تے یا اللہ پھر تو قربانی کیوں کرائی؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ,
میں قربانی تا کروائی ہے تسی متقی ہونا ہے میں قربانی قبول کر لیں. تقوی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقی یہ وقی لفظ جو ہے وقیٌ لفظ ہے یہ تقوی کا مادہ اشتقاق ہے. لفظ تقوی وقیٌ میں سے نکلتا ہے. وقی کا معنی ہے بچا لے, متقی کا معنی ہے بچنے والا. جو گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے قربانی قبول ہو جائے. ٹھنڈا بولے نہیں مزہ آیا. ایک معنی ہو گیا تقوی کا. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور تقوی کا الٹ ہے. یا بندہ فاجر ہے یا متقی ہے. سمجھے ہو بھائی؟ بہت نہیں ہو رہے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں, قرآن کو سننے کے لیے پوری اٹینشن چاہیے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اے تقوی اے فجور, یہ دونوں شامہ بندے دے اندر میں کدی اندر پڑا گے, کدی اندر دا آپریشن کرا گے. بزرگاں بڑے آپریشن کیتے ہیں, بابے ہی کیتے ہیں. بابے بہت آپریٹ کیتا ہے اندر دا, سارا اندر کھول کھول کے انہاں تصویریں کھچ کے سن دیتیاں نے. اسی وہ کدی بیگ نہیں کھولے اصل وچ. انہاں تے اتنے تک لکھے ہے اندر بوٹی, جیسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے. کسی آکھیا اندر ویڑے, اندر چیڑے, اندر ونج مہانے. ادار ہو گیا کدی چوتھا طبق دلے دے اندر تمبو مانگو تانے. کدی کھولا گے سارے انشاءاللہ. جی میں کدی آیا نا تو انشاءاللہ پھر کسی درس قرآن اشنا قرآن دی روشنی چلتا رہتا ہے نا. بڑے شریف اقلال تشکیل آتے ہیں, یہ بڑی بات ہے آپ لوگوں کو. اچھا میں عرض کر رہا تھا, میں کیا عرض کر رہا تھا؟ فجور اور تقوی. فاجر فجر, متقی فجر فاجر, پھاڑنا چیرنا دور کرنا. اب پھاڑنا دور کرنا چیرنا فاجر ہے, اس کا الٹ متقی ہے. یعنی پھٹے ہوئے کو سی لینا, رشے ہوئے کو منا لینا, دور ہونے والے کو نزدیک کر لینا. پاک پتن والے فرید یاد آ گئے. مستری مرید تھا, کینچی تحفے میں لے کر آ گیا. حضور تحفہ فرمایا کی کر دیے؟ کٹ دیے. فرمایا لیجا نہیں چاہیے جدو آئے تے سوئی لے کے آئی. اسی فقیر لوگ کٹر نہیں آؤندے, اسی کٹیاں نو سین ہونے آ. ملے شاہ نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیمہ دا بھج مسیتی آندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سی. اچھا نہیں پڑھتا جی چپ کر کے جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیمہ دا پیٹ مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس سے چھری پھیر دے نہیں, دھومبے کیتی جاندے ہو, فرد بھلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو. بلے شانوی تے دسوئی کیتی جاندے ہو. تینوں بندے دا نہیں پتہ لگا تے قربانی قبول نہیں. تینوں انسان دی قدر نہیں ہوئی تے کتنا ٹائم رہ گیا؟ خیر ہے نا جی, بھئی جاگ رہے ہو نا, سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں آگے پڑھوں نا جی قرآن حکیم. اب اللہ فرماتے ہیں تکبر اللہ, اللہ اکبر 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 اللہ. تو چھو بیٹھے ہو گیا سبحان اللہ. حافظ صاحب مولانا صاحب اعلان نہیں کیتا قربانی والے دن میں یہ پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر کیتا دی اعلان؟ ایک ہی گل ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جی بیٹا شاباش. اللہ سب سے کس سے بڑا؟ سب کون آگے مجھے کوئی اور بھی بڑا ہے؟ اللہ ہی بہت بڑا ہے. نہیں ٹھنڈا بولے ہو یار, اس پہ سبحان اللہ اونچی باتیں بنتا. اللہ ہی بہت بڑا ہے.
گھر جا رہے ہیں، گھر بیوی بھی ہے، گھر بہن بھی ہے، گھر ماں بھی ہے، گھر بچے بھی نے، اپنی زندگی دے فیصلے دے اندر کدی یہ نہ سمجھی میں وڈا ماں، وڈا اللہ ہے۔ وڈا کون ہے؟ اللہ۔ اچھی بولو کون وڈا ہے؟ کچھ چھوٹا بندہ، ابراہیم پاک چھوٹا بندہ ہے، پتر کو کہہ سکتے ہیں لمحہ پہ میں چھری پھیرا میں نے آرڈر ہو گیا، نہیں، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، مشورہ کر رہے ہیں پتر میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، جے تم آنکھیں تو میں چھری پھیر لاں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جلدی کر تاکہ زمانے کو سمجھ آئے بڑا اللہ ہے، ابراہیم ہو کر بھی اولاد پر آرڈر نہیں مشورہ کر رہا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ لوہے تے لکیر تو آٹی گل نہیں ہونی چاہیے دی بس ٹھیک ہے جو میں آپ چھڑیا بس وہ ٹھیک ہے میں وڈا ہاں، نہیں، تو نہیں وڈا۔ کون وڈا ہے؟ مولانا صاحب اعلان کیتا سی راہ بدل کے آیا جی، جڑا اس گلی میں آئے پرلی گلی جائے، کیوں؟ کسے پوچھا کیوں نہیں کیوں راہ بدلی؟ نہیں پوچھا، پوچھو، بولو، دساں، چلو کیوں دا کی چکر ہے، محمد دی سنت سمجھ کے بدل لو۔ ہاں اگر پھر بھی تھوڑے ادھانے آلی اچھ گل آئے نہیں جی حضور نے بدلیا تے ہے سنت تے ہے پر اسی کیوں بدلیے، پھر ایتھے اللہ جواب دیتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والے دن پنڈ دیاں گلیاں نے گل کرنی ہے میرے نال، پنڈ دیاں گلیاں نے میرے نال گل کرنی ہے، پنڈ دیاں گلیاں نے میرے نال گل کرنی ہے۔ گلی بدل کے سنت بنا کے امت نو سنت بنا کے دس چڑھ تاکہ ہر گلی آ کے مینوں آکھے میرے تو بھی اللہ اللہ کردا گیا، میرے تو بھی اللہ اللہ کردا گیا۔ یہ تو مطلب ہون سمجھ آئیے کیوں بدلیے، گناہگار ہاں بخشے جائیے۔ کیوں بدلیے؟ بولو جی جی میں بزرگ پڑھا کی نہ جی غلام حیدر صاحب جی میں بولے نے میں سارا بندے بولو ذرا کیوں بدلیے؟ یا رسول اللہ مننے ہاں، مسیتے بیٹھے ہاں رب دا کار ہے تہاڈی کچہری ہے تسی ویندے ہو پے، مننے ہاں گناہگار ہاں تہاڈی سنت سمجھ کے راہ بدلی ہدایت تاکہ بخشے جائیے۔ اسی گناہگار ہاں نا، اسی تاں پہ بدلنے ہیں بخشے جائیے، تسی تے گناہگار نہیں نا، تسی کیوں بدلی؟ اچھا نہیں جواب چاہیے چھڑ دیں، چاہیے جواب تو چوک کیوں بیٹھے بات یہ بولو میرے نہ رونا پاؤ سبحان اللہ آپ کو سارے تاکہ جواب ملے۔ اللہ اگر ایک وقت پہ ایک آرڈر نبی اور امتی کو کرے تو مقصد ایک نہیں ہوتا۔ میں ایک گھنٹہ پہلے دسیا تھی کہ اسی نماز کیوں پڑھی ہے تاکہ بے حیا نہ ہو جائیے، اسی نماز کیوں پڑھی ہے اچھی بولو، ان کسی ماں دے پتر نے جرت ہے کہ اٹھ کے آکھے محمد نماز تاں پڑھی تھی نعوذ باللہ کہ بے حیا نہ ہو جائے تو لا دیں گے بے غیرتا پونکنا ہے۔ حضور دے بارے بکواس کیتی ہے، حضور اس واسطے نماز نہیں پڑھی کہ بے حیا نہ ہو جائے، نماز اسی تاں پڑھی ہے کہ بے حیا نہ ہو جائیے، حضور تاں پڑھی ہے کہ سانو پڑھنی آ جائے۔ حضور کیوں پڑھی ہے تاکہ سانو ہم سمجھ آ گئی ہے کہ نبی نو آرڈر ہوئے تو امتی نو ہی آرڈر ہوئے تو دا مقصد ایک نہیں ہوتا۔ اسی کیوں راہ بدلیے بخشے جائیے، مصطفیٰ کیوں راہ بدل دینے کو ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اگر ایکو گلی والو ہوندے اسے گلی والو جاندے اس گلی نے قیامت والن گلیاں نو آکڑ کے آکھنا سی تو انتے محمد کہا نہیں نہ پایا، میرے تو ہی آئے میرے تو ہی گئے، کسی گلی دا دل نہ ٹوٹ جائے محمد تاں گلی بدل دے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جنہیں سمجھ آ گئی انہوں کو سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ چل وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، موقعیاں 3 آیتاں، آخری آیت آ گئی لیکن اس آیت آخری الفاظ میں بور تے نہیں ہوئے، سمجھ آئی جی؟ اس آیت آخری الفاظ میں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ کیوں ترجمہ کر مینوں یہ دسو کہ اے پیچھے اسی اللہ اکبر کیتا ہے یہ کدا فائدہ ہویا ہے ساڈا؟ شاباش میرا بچہ، فائدہ کدا سی؟ تاکہ اسی بخشے جائیے۔ اچھا پیچھے اسی اولیاء دی حیا کیتی ہے کدا فائدہ ہویا؟ ساڈا۔ اس تو پیچھے اسی اپنے بیلی جڑے نہیں قربانی کر سکے انہوں نے منڈیا ہے، چودھری کنے خوایا ہے؟ اساں خوایا ہے، فائدہ کدا ہویا ہے؟ ساڈا۔ اپنے ساری فیملی بہن بھراواں نوں اکٹھا کر کے کھوایا ہے، اپنی بیوی بچے نوں اکٹھا کھوایا ہے، فائدہ کدا ہویا ہے؟ ساڈا۔
ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਨੂਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਚੋਂ ਸਰੀਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਰਚੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਸਾਂ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਬਸ਼ਰਿਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੋਲੋ ਜਿਸੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ युदाफिउ अनिल लदीना आमनू, शक ना करियो जिस बंदे च सारियां गल्लां आ गईयां मैं उहदियां बलावां दूर कर दियां। सुभान अल्लाह, शर्त आ गई है, सुभान अल्लाह कर जाएंगे, मैं उहदियां बलावां दूर कर देंगा, बलावां। अच्छा, परवरदिगार फिर फरमाया इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खवान, शक ना करना अल्लाह पसंद नहीं करता खयानत नूं। हुण इत्थे खयानत कित्थे आई? ओहो खाजा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਅਬੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ, ਅਮਨ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਮਨ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਵੀ ਵੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਨ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵੰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਖਾਜਾ ਨਵੀਦੁਲ ਹਸਨ ਹੱਥੀ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੰਡਿਆ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਵੰਡ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਵੰਡ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਖਿਆਨਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੰਡਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਵੰਡੀ ਗਏ ਨਾ, मैं तुहाडे कोलों मंडवाई जावांगा। जिस दिन तुसां हिसाब ला लिया ना, आप अपना हिसाब अपने कोलों हिसाब ला लिया ना, फिर मैं तुहानूं परा करके आपे वंड ला। सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है होश नाल सुनो रिज़्क कदों बंद हुंदा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। जब तेरी खैर होवे, तेरी उम्र दराज होवे, ततीवा ना लगी, मेरे गुफ्तगू दा मकसद पा गए हैं। जिन्नी देर तक बंदा उहदियां नेमतां नूं उंज वंडदा है जिवें वो आंदा है, उन्नी देर वो बंद नहीं करता रोजी। रिस्क बंदे दा उदों बंद करता है जदों बंदा अपना को हिसाब शुरू कर लेंदा है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। आखिरी अल्फाज आ गए, कुल्ला खवानिन कफूर। मैं काफिर नूं पसंद नहीं करता। इत्थे किहड़ा काफिर जेहड़ा कुर्बानी पे करदा है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਾਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਫਿਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਛੁਪਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਕੁਫਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਛੁਪਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੀ ਜਾਏ ਨਾ, बंद कर दिया। कुरान हकीम गुफ्तगू बंद हो गई है। एक आखिरी सेकंड लास्ट जुमला सुने, होश से सुने।
بدکار ہو، گناہگار ہو، سیاہکار ہو، نالائق ہو، نکما ہو، لیکن مخلوق پر مہربانی کرنے والا سخی ہو تو اللہ اسے یاری نہیں توڑتا۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، میں پھر کہہ رہا ہوں، نمازی ہو، حاجی ہو، لاکھ حج کر کے آئے، ساری رات نماز پڑھے، سارا دن نفلوں میں گزار کے، روزہ پڑھ کے پوری زندگی بسر کرے، مخلوق کی خدمت سے چالو ہو، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ یاری توڑ دیتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب آخری جملہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا سے قربانی کی بات شروع ہوئی، کفور پر 5ویں آیت کا آخری لفظ آیا، پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک پوری قربانی میں اللہ نہیں آیا، بندوں کا پیار آ رہا ہے۔ کس کا پیار آ رہا ہے؟ اونچی بولو، کس کا پیار آ رہا ہے؟ بندہ منوایا جا رہا ہے۔ بندے پاگل ہیں مگر اللہ دے پیچھے کھجل ہو گئے۔ اللہ نہیں ملتا، آدم کو نہیں ملا، عیسیٰ کو نہیں ملا، موسیٰ نے بھی کلام سنا ہے، اللہ جسے ملا ہے صرف اسے ملا ہے۔ اللہ جسے ملا ہے صرف اسے، بولو سارے، کسے ملا ہے؟ اسے ملا ہے۔ جنہیں ملا ہے بس انہیں ملا ہے، ان کے علاوہ اللہ کسی کو ملا نہیں۔ قیامت تک، آدم سے قیامت تک جس نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا اگر ہے تو بتاؤ دیکھا ہے، فرمایا محمد نے دیکھا ہے، ہم نے ان سے سنا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی ہے نا؟ بندہ منوایا جا رہا ہے۔ کیا منوایا جا رہا ہے؟ بندہ۔ اونچی بولو، بندہ منوایا جا رہا ہے، بندہ۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مار مار، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ اونچی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں، بندہ منوایا جا رہا ہے قبلہ۔ قربانی کی روح پیار ہے، قربانی نائی پیار ہے۔ چھڑ دیو 8-10 لاکھ دا مجھ قربان نہیں ہو لگا، نہیں کہ قبول ہو لگا۔ لیلا چھوٹا جی انہیں قبول کر لینا ہے، جی بندہ پیار والا ہو گئے۔ بندوں کا پیار، اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میری گفتگو ختم ہو گئی ہے، میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، تھوڑا آپس وچ پیار، تھوڑی آپس وچ محبت، تھوڑا ایک دوجے دا حیا، قربانی دی روح نکلیا۔ قربانی دی منزل قبولیت تک جان واسطے لازمی نکلیا۔ جاؤ گھر چلے جاؤ، لنگر کرو، جا کے شام دے کھانے کھاؤ، تسلی نال بستر تے لیٹ کے سوچیا جی انیاں ایتاں ایک پیر پڑ گیا ہے، دس کی ہے کہ قربانی دی روح ساڈا آپس پیار، میری ماں دا پیار، میری بیوی دا پیار، میری دھی دی تربیت دی میری ذمہ داری قربانی دی روح ہے۔ یار جی میرے اپنے ٹبر دا پیار اس مقام تے منو لے جاندہ ہے، پھر حسین دا پیار کی مقام رکھتا ہے، رسول دا پیار کی مقام رکھتا ہوئے گا۔ داستان حسن بکھرے تو لا محدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔ بسم اللہ۔